بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ کہف اور سورہ سجدہ پڑھنے کے فضائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ کہف پڑھنے کے فضائل۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، مجموعہ وظائف میں سورہ کہف پڑھنے کے مندرجہ ذیل 5 فضائل ملتے ہیں۔ پہلا فضل، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس جمعے سے آنے والے جمعے کے درمیان یعنی پورا ہفتہ ایک نور روشن رہے گا۔ حوالہ مشکوہ صفحہ نمبر 179۔ دوسرا فضل، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریقے پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش نور بنی رہتی ہے، اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے گا اور دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، یعنی سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ سنن الکبریٰ البیہقی صفحہ نمبر 248۔ تیسرا فضل، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی 10 آیتیں اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث اور ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی اول 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 271، ترمذی صفحہ نمبر 112، مشکوہ صفحہ نمبر 185۔ چوتھا فضل، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کو پا لے یعنی وہ اس کے سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے۔ ایک روایت میں ہے اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کے لیے دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی ہیں۔ حوالہ ابو داؤد صفحہ نمبر 237۔ پانچواں فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ شخص اس سے بھی معصوم رہے گا۔ سورہ سجدہ پڑھنے کی فضیلت۔ پیارے دوستوں، مجموعہ وظائف میں سورہ سجدہ پڑھنے کے مندرجہ ذیل 4 فضائل ملے ہیں۔ پہلا فضل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے، یعنی رات کو سونے سے پہلے دونوں سورتیں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ حوالہ مسند احمد، جامع ترمذی اور سنن دارمی۔ دوسرا فضل، حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا رات کے ابتدائی حصے میں اس سورت کو پڑھا کرو، یہ سورت قبر و حشر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص تھا جو یہی سورت پڑھا کرتا تھا اور وہ اس سورت کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس نے اس سورت کے علاوہ اور کسی چیز کو ورد قرار نہیں دیا تھا،
اور وہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا۔ چنانچہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس صورت نے اس پر اپنے بازو پھیلا دیے اور فریاد کی کہ اے پروردگار، اس شخص کی بخشش فرما، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں اس صورت کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دو اور درجات بلند کرو۔ تیسرا فضل، حضرت خالد رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بے شک یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا الہی، اگر میں تیری کتاب قرآن کریم میں سے ہوں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اس میں سے مٹا دے۔ چوتھا فضل، حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صورت قبر میں ایک پرندے کی مانند آئے گی اور اس پر اپنے بازو پھیلا کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گی۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ملک کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اس صورت کی بھی یہی تاثیر اور برکت ہے، اور حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ یہ دونوں صورتیں پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ پیارے ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔